السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 130 سے لے کر تو 134 تک پڑھیں گے۔ 133 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 4 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور آسان ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی، ٹرانسلیشن لکھنا سٹارٹ کریں۔ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ وا اور من، کون۔ من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے اور من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے۔ یرغبو، منہ موڑے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو اشترا اس کا معنی بتایا تھا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ اس میں دونوں مطلب آتے ہیں، خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔ اسی طرح سے یرغبو کے 2 مطلب ہیں اور بالکل اپوزٹ ہیں۔ یہ محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کی طرف میلان ہونا، کسی کی طرف رغبت ہونا، اور یہ کسی سے متنفر ہونا، کسی سے منہ موڑ لینا، یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کس جگہ پر یرغبو جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اگر الا آئے، الا جس کا مطلب طرف ہوتا ہے، تو پھر اس کا میننگ ہوگا محبت کی شکل میں، میلان کی شکل میں، رغبت کی شکل میں۔ اور اگر اس کے بعد ان آ جائے، اس کا مطلب سے ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا نفرت کا یا منہ موڑنے کا یا متنفر ہونے کا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یرغبو کے بعد لفظ آیا ہے ان کا مطلب ہے سے، تو یہاں پر اس کا میننگ ہوگا منہ موڑنا۔ ومن، اور کون، یرغبو منہ موڑے، ان سے، ملتی ملت یا دین، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، الا سوائے، من جو، صفحہ بیوقوف بنایا، نفسہو نفس اپنا، اپنے آپ کو، اور ہو اپنے، یعنی اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو، جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو۔ وا اور لقد، البتہ، لام البتہ، قد تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں اور یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، اور البتہ یقیناً، استفیناہ، الف کے نیچے ہم زیر لگا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 3rd لیٹر کے اوپر زبر ہے تو الف کے نیچے زیر آئے گی۔ استفیناہ، یہاں پر اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ استفی، چن لیا، نون کے اوپر کھڑی زبر، نہ ہم، ہو اسے، چن لیا ہم نے اسے۔ فی میں، الدنیا دنیا، دنیا میں۔ وا اور انہو، ان بے شک، ہو وہ، فی الآخرتی آخرت میں، فی میں، آخرتی آخرت، آخرت میں، لمن الصالحین، لا اور من، لا کا یہاں پر مطلب ہوگا یقیناً۔ اس کے کئی مطلب میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، یقیناً، البتہ، کے لیے، تاکہ، تو یہاں پر ہوگا یقیناً، من سے، الصالحین صالحین یا نیکوکار، نیکوکاروں میں سے۔ اس جب، قالا کہا، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے یا اس کو، ربہ رب و رب، ہو
اس کے رب نے. اسلم سر جھکا دو، فرما بردار بن جاؤ. قالا اس نے کہا، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے کہا، اسلم تو، اسلم جھکا دیا، تو تاپش تو کا مطلب بھی میں ہوتا ہے. سر جھکا دیا میں نے، اسلم سر جھکا دیا تو میں نے. لی ربی لام زیر لی کے لیے، رب کے لیے. العالمین تمام جہانوں کے. وا اور وسع وسیعت کی، اور وسیعت کی، بہا اس کی. ابراہیم علیہ السلام نے، بنی بیٹے ہی اپنے بیٹوں کو. وا اور یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیا اے میرے بیٹوں، میرے کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اینڈ والی یا ہے جس کو ہم یائے متکلم کہتے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے میں، میری یا میرے. تو اے میرے بیٹوں، ان بے شک اللہ نے استفا چن لیا. وہی جو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، استفیناہ، یہ وہی لفظ ہے. استفا چن لیا، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے، الدینہ دین. فلا دو لفظ ہیں، فا تو، لا نہیں. تموتن تا تم کے لیے ہے، اور موتن مرنا. فا تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن آگے اگر اینڈ پہ نون مشدد آ جائے تو پھر یہاں پر ہرگز نہیں آ جاتا ہے، جو لن کا مطلب تھا. تو اس کا میننگ ہم کریں گے فا تو لا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا. فورسفلی نہ آ گئی یہاں پر. سمجھ آئی نا آپ کو بات کی، کہ جب یہاں پر حالانکہ لن نہیں ہے، لا ہے، لیکن اس کے آگے اینڈ پر نون آ گیا، اور نون مشدد ہے یعنی شد والا ہے. تو جب نون شد کے ساتھ آ جائے گا تو پھر اس میں ہرگز آ جائے گا، لا ہرگز نہیں ہو جائے گا. تو ہرگز نہیں تم مرنا. ٹھیک ہے. الا مگر، وا اور ان تم، ان یہ کہ تم ہو مسلمان فرما بردار. کیا، کن تھے تم کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ جب، حاضرہ آئی یعنی حاضر ہوئی، آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت. اذ جب، قالا اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، لبنیہ لامز لی کے لیے، بنی بیٹے، اور ہی اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کو. ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، تا تم کے لیے. اچھا، ماں کا مطلب یہاں پر کس کی بھی ہوتا ہے. ایک اور میننگ ہمارے سامنے آ گیا ماں کا، کس کی.
کس کی تم عبادت کرو گے؟ من سے، بعدی میرے بعد، بعد اور یہ جو اینڈ پہ چھوٹی ہے جس کو یا متکلم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے میرے بعد، بعدی میرے بعد۔ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، نون کا میننگ ہے ہم عبادت کریں گے، الہ کا، الہ معبود، کا آپ کے معبود، و اور الہ معبود، آبائی کا، آبائی باپ دادا یا آباء و اجداد، کا آپ کے باپ دادا یا آپ کے آباء و اجداد، اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن معبود، واحدن واحد ایک، و اور نحنو ہم، نحنو کا مطلب ہم ہوتا ہے، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ہماری 133 تک 4 آیتیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اچھا جی، ومن یرغب اور کون منہ موڑے گا، ان ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا سوائے من جو سفہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، یعنی کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لے گا، جو ان کے دین کو قبول نہیں کرے گا تو وہ بے وقوف انسان ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً اصطفیناہ ہم نے ان کو چن لیا تھا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین یقیناً نیکوکار لوگوں میں سے تھے یا صالحین میں سے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کون ہے جو ان کے دین سے منہ موڑے گا یا ان کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک لوگوں میں جو صالحین کی فہرست ہے ان میں سے ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا اذ جب، قال کہا، لہو اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، اسلم سر جھکا دو، قال تو انہوں نے کہا، اسلمت لرب العالمین میں نے سر جھکا دیا تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ تو یہ ایک پھر ان کی حق میں اللہ پاک نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں نے جب بھی ان کو کسی آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے اس آزمائش میں اپنا سر جھکا دیا، انہوں نے آگے سے ریئیکشنری نہیں ہوئے، بلکہ جو بھی آزمائش دی گئی تو وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ اور سب سے آخری آزمائش ان کی یہ تھی جو کہ تقریباً 87 ایئرس کی عمر تھی ان کی، اس عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر انہوں نے بیٹا لیا، اور جب وہ تقریباً 100 سال کی عمر پر تھے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کے راستے میں، اور یہ ان کا آخری امتحان تھا، اور وہ اس میں بھی پورے اترے۔ انہوں نے ان کے گلے پہ چھری چلا دی، لیکن اللہ پاک نے وہ دمبا رکھ دیا اور ان کو بچا لیا۔ تو اللہ پاک نے تو ان کے لیے قرآن میں یہ چیز دے دی کہ وہ تو ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر طرح سے اللہ نے ان کو آزمایا، اور وہ ہر آزمائش میں یعنی جب بھی اللہ نے ان کو کہا کہ سر جھکا دو تو انہوں نے فوراً سر جھکا دیا۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہی ہوگا جو ایسے نبی کے دین سے انحراف کرے گا اور اس سے منہ موڑے گا، جبکہ وہ تو اللہ کے بہت ہی چنے ہوئے لوگوں میں سے، برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ پھر آگے فرمایا ووصّا، اور وصیحت کی بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز آپ کو پھر میں ریپیٹ کر لوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اب آپ کو یہ سارے سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیحت کی تھی۔ اور کیا وصیحت کی تھی؟ یا بنیا، اے بیٹوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفا چن لیا لکم تمہارے لیے، دین یعنی کہ اسلام دین چن لیا، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم، اور تم ہو مسلمون، مسلمان۔ تو یہ انہوں نے وصیحت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہی وصیت کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے، بلکہ اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اور پھر آگے فرمایا ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ جب، حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو کیا تم موجود تھے وہاں؟ اب یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ہمیں وصیحت کی ہے کہ تم نے یہودی رہنا ہے، تمہارا دین مذہب جو ہے وہ یہودی ہے، اور تمہیں اسی حال میں موت آنی چاہیے، تم اپنے مذہب پہ قائم رہنا۔ تو یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جواز کے طور پہ پیش کی۔ تو اس پر یہ آیت آئی، اللہ پاک ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ تم وہاں تھے؟ آج جو تم یہ بات کر رہے ہو تو اس وقت کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ تم نے سنا تھا اپنے کانوں سے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی؟ اس قالا، کہ جب اس نے کہا، اب اللہ پاک بتا رہے ہیں، جب انہوں نے کہا لے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور وہ الہ واحد، ایک واحد معبود ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی شرک کی نفی کی۔ تو یہاں پر ان کی یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ بنتا ہے کہ جب یہودیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہے کہ تم یہودی رہنا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم وہاں موجود تھے جب ان کی موت آئی تھی؟ اور پھر ان کی وصیت بھی اللہ نے بتا دی کہ وہ تو جب فوت ہوتے وقت انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور یہ واقعہ کہاں ہوا تھا؟ مصر میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور پھر وہ سارا واقعہ ان کا ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی تھی۔ تو فوت ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا، پوچھا ان سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو ان سب نے یہ ان کے سامنے اقرار کیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے کہ جو آپ کا معبود ہے، جو ہمارے باپ دادا کا معبود ہے، اور وہ معبود صرف ایک ہے، واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو یہ وصیحت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ یہودیوں کی اس بات کو نگیٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ بات
قرآن پاک میں کہی۔ تو یہاں سے ہم نے اب یہ ساری باتیں تو پڑھ لی، اب ہم نے سبق یہاں سے کیا لینے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش پہ سر تسلیم خم کیا، اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ جب اللہ پاک کسی بھی طرح سے ہمیں آزمائیں، جب ہم کسی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ہم اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، ہم اس کی رضا کے سامنے سر جھکا دیں کہ جو اس کی رضا وہی ہماری رضا، چاہے وہ ہماری مرضی کی ہو، چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ کے سامنے جھک جانے میں ہی بہتری ہے۔ جھک جانے والوں کو اللہ صبر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ جو انبیاء تھے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی وصیت کیا تھی؟ ان کی وصیت یہ نہیں تھی کہ میری اتنی زمینیں ہیں، میرا فلاں جگہ پر بنگلہ ہے، فلاں جائیداد ہے، فلاں کاروبار ہے، یہ وصیتیں نہیں تھی ان کی۔ ان کی وصیت دین سے ریلیٹڈ تھی۔ ان کو یہ فکر تھی کہ ہم اپنی اولاد کی، کہ میرے بچے اسی دین پر مرنا، کبھی بھی ایسا نہ ہو یہ وصیت وہ کر کے گئے کہ دین پر ثابت قدم رہنا، کچھ بھی ہو، کیسی بھی حالات ہوں، دین سے منحرف نہیں ہونا، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم دین پہ قائم ہو، مسلمان ہو۔ تو اللہ